لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سامعین، حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی. سورہ توبہ کا اختتام ہوا. سورہ یونس مکمل یہ صورت پڑھی گئی. اسی طرح سورہ ہود کا ایک حصہ پڑھا جا چکا ہے. گویا 12واں پارہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا. الگ الگ موضوعات ہیں سورہ توبہ، اور جانتے ہی لفظ توبہ سے بنا ہے، اور اس کے اندر ان 3 صحابہ کا تذکرہ ہے جو جنگ تبوک میں محض اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کی سرزنش کی. ایک طرح سے 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی تھی، اور اللہ نے کہا کہ ان کو ایسا لگا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ایسا لگا کہ زمین ان کے اوپر تنگ پڑتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر مصیبت یہ تھی کہ جب عیسائیوں کے بادشاہ کو خبر ملی، شاہ غسان کو، تو اس نے ایک خط جاری کیا ان تینوں کے نام، جو خاص طور سے حضرت کعب بن مالک کے نام، اور کہا اس نے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد تم پر ناراض ہو گئے ہیں، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے مہیا کریں گے. جب کعب بن مالک کو یہ خط ملا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہمارا بائیکاٹ ہے اور کافر بادشاہ ہمیں کفر کی طرف بلا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے شدت سے اللہ کے ہاں گریزاری کی. اسی لیے اللہ نے کہا ثم تاب علیہم لیتوبوا. بڑی حکمت ہے اس آیت میں. توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر استغفار یا توبہ طلب کر رہے ہیں تو آپ خود سے طلب کر رہے ہیں. توبہ کرنے کی بھی توفیق اللہ دیتا ہے. اللہ نے کہا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کو توفیق دی توبہ کی تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ سکے. تو الحمدللہ خوشی منائیں کہ اگر آپ کے اندر توبے کا جذبہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ ہے، اپنی گناہوں پر رونے کا جذبہ ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف کتنا پلٹتے ہیں. پھر اللہ نے سچائی کی راہ کو اختیار کرنے کی تلقین کی، کیونکہ ان 3 صحابی کو محض اپنی سچائی کی وجہ سے نجات ملی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے رہو. منافقین جو تھے انہوں نے بہانے بازیاں کی. اللہ کے نبی سے کسی نے کہا دھوپ زیادہ ہے، کسی نے کہا کہ پھل تیار تھا، کسی نے کچھ بہانہ کیا. اللہ کے نبی ان سے درگزر کرتے رہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ. اللہ نے پہلے خبر کر دی تھی کہ جب لوٹیے گا مدینہ تو یہ لوگ گروپ میں آئیں گے، معذرت کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نہ جا سکے، اس وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ کے نبی ان کو کہتے رہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ. لیکن ان 3 صحابی کے ساتھ چونکہ یہ سچے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، اسی لیے ان کے اوپر سختی کی گئی تاکہ دوسرے مومنوں کو عبرت ہو کہ جب اجتماعی صورت میں اگر کسی کام کی دعوت دی جاتی ہے، اور خاص طور سے دعوت دینے والے اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے آرڈر کی تعمیل ہونی چاہیے، تکمیل ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ یونس مکی زندگی کی کچھ خرابیوں کا تذکرہ ہے، ان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جس کے اوپر وہ جاہلیت کے زمانے میں تھے. اسی طرح آخر سورہ میں فرعون اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعونیوں سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، اور کس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے اور اس دین پر ثابت رکھنے کی تلقین کی. بڑے اچھی دعا اللہ نے سکھائی ہے. کہا کہ موسیٰ نے کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لاتی ہو فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو. تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافر قوموں سے ہمیں نجات دے. تو یہ دعا آج کے زمانے میں بھی جہاں بھی مسلمان تنگی میں ہیں، کفار کی ظلم و ستم کے سائے میں جی رہے ہیں، ان کے لیے بہترین دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھی. اس کے بعد کس طرح فرعونیوں نے اور فرعون نے ان کے لشکر کا پیچھا کیا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو غرق آب کیا.
اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے کہا جب دیکھا کہ فرعون ڈوب رہا ہے دریا میں تو کہنے لگا آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس ذات پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے، اب میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب بہت ہو گیا، تم نے بڑی نافرمانی کی، تم فاسد لوگوں میں سے تھے، بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھے۔ یاد رکھو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہیں تمہارے جسم سے نجات دے رہے ہیں اور تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس کی لاش ادھر دریافت ہوئی ہے، 3000 سال 3500 سال تک اس کی لاش کو سمندر نے اپنے اندر رکھا، نہ مچھلیوں نے کھایا، نہ گل سکی وہ لاش، یہاں تک کہ اب پیرس کی لائبریری میں کہہ دیجئے جو عجائب گھر ہے، ممیاں رکھی جاتی ہے، وہاں وہ عبرت کا نشان بن کر موجود ہے۔ کسی طرح کا حنوط بھی نہیں ہے، کوئی مسالہ بھی نہیں تھا، ایسی اس کی لاش پڑی۔ دیکھ کے عبرت کا مقام لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3500 سال پہلے کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیں گے، اور آج بھی اس کی لاش کہتی ہے ہو دید عبرت، اگر نگاہ عبرت ہو تم اس سے عبرت پکڑو۔ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور اس میں ایک طرح سے تسلی ہے ان مومنوں کے لیے جو کہیں بھی دنیا میں کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار یا ظالم حکمراں بہت دن تک ان کا ظلم نہیں چلتا۔ ظلم کی کھیتی کبھی فصل یاب نہیں ہوتی، وہ پودے نہیں دیتی، تو ایک دن اس کو کٹنا ہے۔ ہاں یہ ظلم ہم پر آتا ہے، کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ جب ہم نے دین سے روگردانی اختیار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ دین پر لوٹیں گے تو انشاءاللہ پھر وہی قوت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی آتی ہے کہ جب دنیا کو اپنا لیں گے، اللہ کے راہ میں جو جذبہ تھا دین کے کلمے کو سر بلند کرنے کا، اس جذبے سے مسلمان انحراف کریں گے تو اللہ نے کہا سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ مسلمانوں پر ذلت طاری کر دے گا، لا ينتزعہ، اس وقت تک وہ ذلت دور نہیں ہوگی جب تک مسلمان پھر اپنے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ تو عزت اور غلبہ اور طاقت یہ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنے میں آتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے حالت یہ کہ ہمارے اندر سے فرائض اسلام کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ الحمدللہ پوچھا جائے کہ اسلام کے کتنے فرائض ہیں یا ارکان اسلام، سب لوگ بتا دیں گے کہ شہادتین کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، سب کو یاد ہے تقریباً۔ لیکن غور کیجئے کہ کیا ان پانچوں کا امپلیٹیشن ہمارے اپنی زندگی میں ہو پا رہا ہے یا نہیں؟ ہم نماز میں ٹھیک ہے، الحمدللہ توحید میں بھی کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے، حالانکہ توحید کے مسائل بہت سنگین ہیں۔ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی اگر اللہ نے استطاعت دی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کے باب میں مسلمان بہت کم ہیں۔ یہ زکوٰۃ اجتماعی نظام کا بہترین سسٹم تھا کہ مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا، مال کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے تھے ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ غلط تصور ہے لوگ کا کہ ہم دیں گے تو کم ہو جائے۔ فرشتے تو دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہوں میں ان کے مال میں بڑھوتری کر، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخالت کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کے مال کو برباد کر دے۔ تو جو مال آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے زکوٰۃ میں، اس کو ادا کیجئے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو کئی طرح کی حالتیں ہیں آپ کے اوپر۔ پہلی حالت یہ ہے یا تو آپ زکوٰۃ کے وجوب کے منکر ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے پیلرز میں سے ایک پیلر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس دین سے نکل گیا۔ اب وہ کتنوں نماز پڑھے، کتنا بھی روزہ رکھے، کتنا بھی حج کرے، اس کا ایمان اسلام پہ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی ایسے لوگوں سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کا بڑا حصہ مرتد ہو گیا تھا، کہنے لگے اما الصلاۃ فنصلیھا، نماز تو پڑھ لیں گے ابو بکر، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس کی طرح ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام ڈگمگا گئے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی آئے اللہ کے حضرت ابو بکر کے پاس،
کہا چھوڑ دیجیے، نماز تو پڑھتے ہیں نا، مسلمان تو ہے نا. کہا عادت ابو بکر نے مارا ان کے سینے پہ اور کہا جبان فی الجاہلیت جبان فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے شیر تھے عمر، اسلام میں بزدل ہو گئے ہو. واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں اس کے چھوڑنے پر ان سے قتال کروں. حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہماری حالت ویسی تھی اس وقت کہ پورا عرب مرتد ہو گیا ہے. مکہ، مدینہ، طائف اور بحرین کے قریب ایک علاقہ تھا جس کو جواسا کہا جاتا تھا، عبد القیس کا قبیلہ. یہ 4 علاقے چھوڑ دیجئے تو سارا عرب مرتد ہو گیا، بے دین. کچھ اکا دکا مسلم کہیں کہیں تھے جنہوں نے اپنے دین کو چھپا رکھا. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کمزور آدمی تھے لیکن ایمانی قوت دیکھ لیجئے کہ ان کی مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، ابو بکر جب کسی بات کا ارادہ کر لے تو اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. حضرت عمر نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر ارادے میں پختہ ہو چکے ہیں تو مجھے لگا کہ اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا. 11 لشکر بنایا اور سارے عرب سے لڑے، یہاں تک کہ سب کے سب پھر اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو پھر وہی قوت حاصل. کوئی شخص اگر زکوٰۃ کی وجوب کا اقرار تو کرتا ہے لیکن بخالت کی وجہ سے نہیں دیتا ہے تو یہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی وعید سن لیجیے. قیامت کے دن جو پہلا دن ہوگا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ 50,000 سال دن کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من صاحب مال، کوئی بھی شخص جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے اور نصاب تک اس کا مال پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن آئے گا وَصُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِن نَّارٍ، جہنم کے اندر اس کے لیے گرم کی جائیں گی پلیٹیں اور اس کے چہرے کو، پشت کو اور پیشانی کو داغا جائے گا. فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر. مسلسل ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کو یہ عذاب ملنا شروع ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اما الی الجنہ اما الی النار، یا تو اس کو معاف کر دیا جائے تو جنت میں جائے یا پھر جہنم میں جائے. تو جو شخص اگر مانتا ہے کہ زکوٰۃ ہے اسلام میں لیکن دیتا نہیں ہے بخالت کی وجہ سے، اس کا یہ انجام ہے کہ اس طویل دن، اور جس طویل دن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ ہر انسان اپنے عمل کے لحاظ سے پسینے میں شرابور ہوگا. انبیاء اس دن کی شدت کے مارے رب سلم سلم، رب مجھے بچا لے کہتے نظر آئیں گے. اس دن اس شخص کی یہ حالت ہوگی. اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اگر صاحب اونٹ کا مالک ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یا اگر گائے کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یا بکری کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ جانور آئیں گے اپنے سینگوں سے، پاؤں سے اسے مارتے رہیں گے ہمیشہ، یہ چلتا رہے گا. اور بعض الفاظ کے اندر آتا ہے کہ اس کا مال مُسْتِلَ لَهُ شُجَاعًا عَقْرَةً، انتہائی کالے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا قیامت کے دن اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں وہی تمہارا مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جو تم زمین پہ یا دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے. انتہائی سنگین مسئلہ ہے میرے بھائی. زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جانیے احکام کیا ہے زکوٰۃ کے. بہت سارے احکام آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے تقریباً 6 مہینے لگا ہے جو پورے مسائل کو میں نے بیان کیے ہیں. یوٹیوب میں میرے چینل پہ موجود ہوگا. ایک مسئلے کو تفصیل کے ساتھ واضح کیے. تو جن لوگوں کو چاہیے استفادہ کرنا وہاں جا کے استفادہ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ اس فریضے سے انکار آپ کو بھیانک عذاب کا موجب بنا دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے مسائل کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.